آپ ایک مسلمان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں مگر آپ ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے۔ میں ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑھی، میں کیتھولک چرچ جاتی تھی۔ مجھے یہ بہت ہی رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا، یہ مت کرو، یہ مت کرو، اور اتنی شدت سے زور دے کر یہ بات کہی جاتی جیسے وہ خود ہی خوف زدہ ہوں۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی ان کا جواب ہی نہ ملتا۔ تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ ہم امریکیوں کو ایک بہت ہی بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں، اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہے جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور بس لڑ رہے ہیں۔ پھر میں لاس اینجلس گئی، میں نے بہت سی سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیا، کانیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم، کیسا آپ سے بھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سے بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسے خوش رکھے۔ دوستو میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک آفیشیل چینل۔ دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو ایسی شیئر کرتا رہتا ہوں جس میں قبول اسلام کی سٹوری بتائی جاتی ہے، یعنی نیو مسلم کی سٹوری بتائی جاتی ہے جو کہ اپنی منہ زبانی بتاتی ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بہن کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہالی ووڈ ایکٹر یعنی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی افریقن ایک لڑکی جس نے اسلام کو قبول کیا۔ تو آئیے سنتے اس بہن کی منہ زبانی یہ کیسے سمجھی کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ یہ پہلے کرسچن تھی، انہوں نے کرسچن کو چھوڑ کر کے پھر اسلام دھرم کو قبول کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کی منہ زبانی، چھوٹی سی ویڈیو آپ اس ویڈیو کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے مجھے دعوت دینے کا شکریہ، میں اس پر بے حد شکر گزار ہوں۔ میرا نام جیمی براؤن ہے، میں امریکن ہوں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں پلی بڑی۔ کرسچن کی حیثیت سے بلکہ بچپن سے ہی میں ہمیشہ مختلف ریلیجنز میں دلچسپی لیتی تھی۔ ان کا کیا مطلب ہے، یہ کسے مانتے ہیں، اور جب ذرا بڑی ہوئی تو چرچ سے میرا واسطہ پڑا۔ پھر میں لاس اینجلس گئی اور ہالی ووڈ میں کام کرتی رہی۔ جب مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ ملا تو اس کی بعد سب کچھ تاریخ کا حصہ ہی بن گیا۔ کیا آپ ہمیں اپنی اس زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں جب آپ ہالی ووڈ میں تھیں؟ آپ کیسی زندگی گزار رہی تھیں؟ آپ کا ہالی ووڈ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ ہالی ووڈ جانے سے پہلے میں ایک سیلون میں بطور ہیئر سٹائلسٹ کام کر رہی تھی اور میں نے گرافک ڈیزائن بھی کیا تھا۔ دراصل میری والدہ ایک کمال کی گرافک آرٹسٹ ہیں، میں بس فل ٹائم ہیئر سٹائلسٹ تھی، اور پھر یہ سوچ کر میں کیلیفورنیا گئی کہ میں وہاں بھی ایک سیلون میں ہی کام کروں گی، مگر پھر فوراً ہی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں چلی گئی۔ ہالی ووڈ میں ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ کس سے جانتے ہیں یہ اہم ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ وہاں میں اپنی زندگی کی سب سے حیران کن شخصیت سے ملی جس کا نام لیسا بیٹوی تھا۔ اس نے مجھے ایک دن دیکھا جس دن ہم ملے تھے، کہنے لگی تمہیں نہیں پتا مگر میں تمہاری زندگی بدلنے والی ہوں۔ میں ہیئر سیلون سے پروڈکشن میں چلی گئی اور پھر میں نے خود کو ایک ٹی وی شو کے سیٹ پر پایا اور میں نے سوچا واو، میں یہ کر سکتی ہوں۔ یہ کرسی کے پیچھے کھڑے ہونے سے زیادہ پر لطف ہے، اور کئی لوگوں کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی۔ لیکن پھر جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں میرے اندر اطمینان اور کامیابی کا احساس کم ہوتا گیا۔ میں بیورلی ہلز میں رہ رہی تھی، میں ایک شاندار جاب کر رہی تھی، میرے پاس پیسہ تھا، میں گھومتی پھرتی تھی، بہت مزے کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر بالآخر میں نے سوچا یہ واقعی مزیدار زندگی تو ہے، مگر اوکے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جیسے آپ اپنے مقاصد پا لیتے ہیں نا، وہ مقاصد جنہیں آپ نے اپنے لیے گھڑ لیا ہوتا ہے، جو ہی آپ انہیں پا لیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہوں گی، مگر نہیں، بالکل ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک زیادہ بڑے سٹیج پر نارمل لائف ہوتی ہے، آپ کو فوراً ہی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ہالی ووڈ میں تو تقریباً ہر چیز ہی نکلی ہے۔ آپ کو یہ سیلیبریٹیز اپنے ان حویلی نما گھروں میں نظر آتی ہیں جنہیں ویڈیو شوٹس کے لیے کرائے پر لیا جاتا ہے۔ آپ انہیں شاندار کاریں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کرائے کی ہوتی ہیں۔ وہ ایک فلیٹ بیڈ ٹرک پر سیٹ تک پہنچتے ہیں، وہاں بہت سی حیرت انگیز چیزیں رونما ہوتی ہیں، مگر وہ ایک بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے لوگ ایک شاندار اور بہت خوش باش زندگی جیتے ہیں۔ ہالی ووڈ کا بیک گراؤنڈ رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟
नहीं, मेरा ख्याल है कि हॉलीवुड में गिनती के चंद लोग होंगे जो बहुत खुश हैं। हॉलीवुड बहुत ज्यादा अंधेरी जगह है। आप जितना इसके मुतालिक जानते हैं उतना ही इससे आप दूर भागना चाहते हैं। मैं यही कहूंगी कि इसके सबूत के लिए किसी भी चाइल्ड एक्टर से आप पूछें कि खुदकुशी की शरह इतनी ज्यादा क्यों है। आखिर क्यों ये तमाम सेलिब्रिटी जरूरत से ज्यादा ड्रग्स ले रही हैं? क्यों, अगर उनके पास दुनिया भर की दौलत है, शोहरत है, हर जगह का सफर कर सकते हैं, बड़े से घर में रहते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, जो कपड़े चाहते हैं वो खरीद लेते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाते हैं, वो तमाम VIP चीजें जिसका हर कोई ख्वाब देखता है, अगर इनके पास ये सब कुछ है तब फिर इनमें से कोई भी खुश क्यों नहीं है? इनमें से किसी को भी इत्मीनान क्यों मुयस्सर नहीं है? मुझे यकीन है कुछ जरूर होंगे, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी खुश नहीं है, मगर इनमें से अक्सर लोगों का यही हाल है। ये बहुत सौ के लिए एक झूठा वादा है। हॉलीवुड में आप ये ख्वाब लेकर आते हैं कि यहाँ चमक दमक और ग्लैमर, शोहरत और दौलत की जिंदगी मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता। वो सब जैसे कोई गुमशुदा चीज तलाश कर रहे हैं। अच्छा, इस्लाम से पहले ईमानी लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरा हमेशा से खुदा पर ईमान था। मैं एक क्रिश्चियन के तौर पर पली बड़ी। मैं अक्सर अपनी दोस्तों के साथ मेथोडिस्ट चर्च जाती थी। मैंने जूनियर हाई में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मॉर्मन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वक्त गुजारा है। मैंने रिलीजन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मैं हमेशा से जानती थी कि खुदा सिर्फ एक है और मुझे पता था कि मेरा उससे गहरा ताल्लुक है, मगर हमेशा किसी चीज की कमी लगती थी। मैं कैथलिक चर्च जाती थी। मुझे ये बहुत रस्मी और मुनाफिकाना सा लगता था। कैथलिक चर्च के हवाले से कुछ खास बातें भी थी जिनसे मुझे बिल्कुल मुनासिबत नहीं थी, मगर मैं बच्ची थी और मेरे वालिदैन यही करते थे, लिहाजा मेरे पास उस वक्त कोई चॉइस नहीं थी। और मुझे हमेशा याद आता है कि चर्च जाते और आते हुए मेरे एहसास बस एक जैसे ही रहते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि क्या यहाँ आते हुए मेरा मोराल बुलंद नहीं होना चाहिए? क्या मुझे किसी तब्दीली का एहसास नहीं होना चाहिए? और कैथलिक चर्च के अंदर हर चीज जैसे लगी बंधी हुई होती थी। आपको मखसूस वक्त में मखसूस चीजें कहनी होती हैं, मखसूस वक्त में मखसूस चीजें करनी होती हैं, और ये सब मुझे एक मशीनी अमल जैसा लगता था। ईमान के लिहाज से आपने मेथोडिस्ट चर्च या मॉर्मन चर्चेस देखे? कैथोलिसिज्म में कौन सी बात आपको समझ ना आ सकी? कैथोलिसिज्म में एक बड़ा फैक्टर ये है कि आप चर्च में कम्युनियन लेते हैं। एक वेफर मिलता है जो पादरी आपको देता है, मगर आप मखसूस सूरतों में ही उसे ले सकते हैं। जैसे अब मेरी वालिदा को तलाक हो चुकी थी, मगर उन्हें ये लेने की इजाज़त न थी जैसे वो नापाक हों। हमेशा हर बात जीसस 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 के मुतालिक होती है और हमेशा बताया जाता है कि जीसस कितने रहम दिल थे और वो ऐसे थे वैसे थे। तो मैंने कहा कि आपके ख्याल में जीसस मेरी वालिदा को ये ना लेने देते? मतलब आप नहीं समझते कि इन्हें माफ कर दिया जाता? इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और अब खुश हैं, ये हंसी खुशी मिलते हैं, ये दोनों दोस्त हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में इतनी खौफनाक चीज क्यों बना दिया गया है, और इतनी ज्यादा कि हमें चर्च में भी मखसूस चीजें करने की इजाजत भी नहीं है। और मुझे ये पसंद नहीं था। और फिर ट्रिनिटी का तस्वर भी मुझे समझ में नहीं आता था, यानी फादर, बेटा, रूहुल कुद्स, जीसस और खुदा एक ही है। जीसस जिस्मानी रूप में खुदा है? नहीं, ऐसा नहीं जो मैं हमेशा सोचती थी। यहाँ जमीन पर जो कुछ हो रहा है वो क्या है? क्या खुदा देख नहीं सकता, या खुदा सुन नहीं सकता, या खुदा को सब कुछ देखने के लिए यहाँ जमीन पर खुद उतरना पड़ा? ये बात अकल में नहीं आती। खुदा हर चीज देखता है, उसे एक इंसान के जिस्म यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ऐसी किसी भी बात ने मुझे किसी बड़े फैसले तक तो नहीं पहुंचाया, लेकिन हाँ, शुकूक शुबहात के कई कतरे टब में जमा होते रहे कि फला बात समझ से बाहर है, मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगी। और मसला ये था कि जब मैं सवालात पूछती तो कभी मुझे उनका जवाब ही ना मिलता। आपके ख्याल में आपके पुराने मजहब ईसाईयत और मौजूदा मजहब इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा और सबसे नुमायां फ़र्क कौन सा है? मेरे नज़दीक सबसे बड़ा फ़र्क जीसस के पैगंबर होने और जीसस के ट्रिनिटी का हिस्सा होने के बीच है, क्योंकि मेरा मानना है कि खुदा एक है। मैंने कभी फादर, बेटा और रूहुल कुद्स के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि एक जमा एक बराबर एक नहीं होते। मैं हमेशा किसी चीज की तलाश में थी, क्योंकि मैंने इन सब बातों के साथ उस चीज को कभी नहीं माना था। लिहाजा मेरे ख्याल में हमें जीसस की जिंदगी और उनके पैगाम को जानना चाहिए, ना कि चर्च की सिखाई हुई बातों को। तो क्या हम देखेंगे जीसस ने खुद क्या कहा? जीसस ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मुझसे दुआ मांगो। और अगर जीसस का चेहरा जमीन पर था और वो इबादत कर रहे थे, और अगर वो जिस्मानी शक्ल में खुदा थे, तो फिर
وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. اور میں ان کا طور طریقہ جانتی ہوں، کیونکہ جب آپ ایک کرسچن چرچ میں ہوں تو پھر آپ کو یہی چیزیں ماننی پڑتی ہیں. مثلاً تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال پوچھنے کی، اور خود مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے جب میں نے ایک نہیں بلکہ کئی چرچز کے پاسٹر سے یہ سوال پوچھ لیا تھا، اور مجھے مسلسل یہی جوابات ملتے رہے. صرف یہی کہا جاتا کہ یہ ایمان رکھو کہ جیسس خدا ہے، جیسس کی عبادت کرو، سوالات مت پوچھو. اور مجھے اسلام کی اس بات سے پیار ہے کہ بالکل نہیں، کسی اور کی بات پر یقین نہ کرو، بہتر ہے کہ خود سوالات پوچھو. تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ کیا آپ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب تھا؟ شروع میں مجھ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب نہیں تھا. مجھے وہ خبریں ناپسند تھیں جن میں دہشت گردوں کو دکھایا جاتا، اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہیں جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور وہ انہیں بھاری مشینی گنوں کے ساتھ دکھاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ اصلی خبرنامہ نہیں بلکہ ہالی ووڈ کا سیٹ ہو. ہم امریکیوں کو یہ بہت بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سوچتی تھی کہ یہ اس طرح کا پراسرار مذہب ہے جس کے متعلق میں نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے اسے جاننے کی ضرورت تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ میری اپنی پرورش کے انداز سے بہت مختلف تھا. لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ جو چاہیں انہیں کرنے دو، میں بس اپنا کام کروں گی. مجھے نہیں معلوم، یہ تو میرا پاگل من ہے. یہ لوگ عوام کے بیچ مشکل میں ہیں اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو بس انہیں اپنے انداز سے جینے دو. اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ میں ایک شو پر کام کر رہی تھی، اور میرا کالیگ جس کے ساتھ میں کام کر رہی تھی وہ ہر جمعے کو کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا اور وہاں سے چلا جاتا تھا. اور میں ہمیشہ اس سے پوچھتی کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم ہمیشہ غائب کیوں ہو جاتے ہو؟ میں کہتی مجھے پتا ہے کہ تم لنچ تو نہیں کرتے، تو تم کہاں جاتے ہو؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور جمعہ کو ہم جا کر عبادت کرتے ہیں. پھر میں نے اس سے کہا اچھا تم میرے ساتھ ایک بار چرچ کیوں نہیں چلتے، دیکھو تمہیں کیسا لگتا ہے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں تھینک یو، مگر مجھے اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے. اب اس بات پر مجھے غصہ آیا. میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ ایک بار بھی وہاں جانے کے لیے تیار کیوں نہیں. میں نے کہا کس چیز نے اسے مذہب میں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ وہ اتوار کے دن صرف 45 منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کتاب ہے میں اسے پڑھوں گی اور پھر تمہارے پاس آ کر تمہاری ہی آیات کے ذریعے سے تمہیں بتاؤں گی کہ یہ مذہب کیوں غیر معقول ہے اور تمہیں کیوں کرسچن ہو جانا چاہیے. امید ہے پھر تم بچ جاؤ گے اور جیسس کے ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا بالکل میں تمہیں کتاب دوں گا. میں نے پھر اسے پڑھنا شروع کیا اور سوچنے لگی کہ ایک سیکنڈ ٹھہرو، یہ باتیں تو معقول لگتی ہیں، اوکے ذرا ٹھہرو. اور پھر مجھ میں کافی دلچسپی پیدا ہو گئی. میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں بس پڑھتی چلی گئی. میں اسے عیسائیت قبول کروانے میں ناکام رہی، لیکن میں خود کو مسلمان بنانے میں انتہائی کامیاب ہو گئی. میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، مگر الحمدللہ یہ بہترین نتیجہ نکلا. یہ چیز مجھے انتہائی اچھی لگی کہ اس کا ایک ہی نسخہ ہے، 100 یا اس سے بھی زیادہ نہیں. جیسے کہ بائبل کے بہت سے مختلف ورژنز ہیں، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر کیوں میرے پاس بیٹھی میری دوست کی بائبل میں 2 اضافی آیات ہیں، مگر میری بائبل میں وہ آیات نہیں ہیں، تو کون اسے ایڈٹ کر رہا ہے؟ جب مجھے پتا چلا کہ قرآن صرف ایک ہی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا، تو میرے منہ سے نکلا واو. مجھے ہمیشہ یہی تصور سکھایا گیا کہ بس مان لو، ایمان رکھو، اگر نہیں مانو گی تو تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا. اور میں کہتی کہ ہم جو بات مان رہے ہیں کیا اسے عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترنا چاہیے؟ اور میں چرچ پاسٹر سے پوچھا کرتی تھی، میں کہتی کہ اچھا جیسس انسانی شکل میں خدا ہیں، یعنی خدا جیسس کے جسم میں آیا، مگر میری نے جیسس کو جانا، یعنی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میری نے خدا کو جانا؟ نہیں. اور پھر اگر خدا جیسس کے جسم میں تھا اور لوگوں نے انہیں مصلوب کر کے قتل کر دیا، تو کیا خدا مر گیا؟ اوکے، تو پھر دنیا کون چلا رہا ہے؟ لہٰذا جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جیسس ایک پیغمبر تھے، لہٰذا وہ تمام باتیں غیر معقول تھیں. اور پھر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ حق پر محسوس ہونے لگا. اس میں موجود کسی بھی بات کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ واقعی یہی بات ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو میرے خیال میں پیدائشی مسلمان نہیں سمجھ سکتے. یہ احساسات نو مسلموں میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں اور اس کے ہونے پر خوش رہتے ہیں.
جبکہ نو مسلم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور امید کے ساتھ اسے اپنا لیتے ہیں۔ کیا مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے لیے اپنا کیریئر چھوڑنا مشکل تھا؟ بالکل بھی نہیں، انتہائی آسان تھا۔ میں بس اس سے تھک چکی تھی، مزید کسی خواہش کا حصول باقی نہیں رہا تھا۔ آپ کا ایک تصور ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ کیسا ہوگا LA، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اس سے بہت مختلف ہے جو ٹی وی پر نظر آتا ہے۔ وہاں رہنے کی حقیقت میری توقع سے انتہائی زیادہ مختلف تھی۔ وہ شاندار ہے، وہاں مزہ بھی ہے، مگر میں نے LA کے لیے ہر وہ چیز تقریباً کھو دی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی، اور اس موقع پر میں کوئی اور چیز تلاش کر رہی تھی جو کہ ایک فینسی کار چلانے، ایک فینسی علاقے میں رہنے اور میرے اب تک کیے گئے کاموں سے زیادہ اطمینان بخش ہو۔ یہ سب چیزیں میرے لیے غیر اہم تھیں، اور لوگ مجھے کہا کرتے کہ تم آخر کیسے ایک سوٹ کیس میں ہر چیز پیک کر لیتی ہو، یعنی کیسے تم اپنے سارے سامان سے پیچھا چھڑا لیتی ہو۔ اور میں کہتی چیزوں کی پرواہ کرتا ہی کون ہے؟ میں اپنے دوستوں سے مذاق کرتی ہوں اور وہ کہتے او تمہارا سارا سامان، تو میں کہتی سامان کی پرواہ کسے ہے؟ وہ کہتے تمہارے گھر پر لگے اس بیڈ فریم کا کیا ہوگا جو اتنا شاندار ہے کہ تم خود کو اس سے جدا ہی نہیں کر سکتی؟ اور میرا یہی جواب ہوتا ہے کم آن، چھوڑو اسے، صرف ایک چیز ہی تو ہے اور یہ بس استعمال کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا میرے لیے وہ زندگی چھوڑ دینا بہت آسان تھا جہاں مادی زندگی کی پوجا کی جاتی ہے۔ جب میں وہاں سے نکلی تو میں نے سن سیٹ بولیوارڈ پر استعمال کردہ چیزوں کی ایک بڑی سیل رکھی جو شاید آگے چل کر میری دکاندارانہ زندگی کا پیش خیمہ بننے والی تھی، پتہ نہیں، مگر میں نے سن سیٹ بولیوارڈ کے ایک پارک میں ایک زمین پر ایک بڑی پلاسٹک شیٹ بچھائی اور اس پر اپنا تمام سامان رکھ دیا اور لوگوں کو کہا کہ جو چاہے لے لو۔ قرآن پڑھنا شروع کرنے کے بعد آپ اپنے خوابوں کے شہر LA کو چھوڑ کر مراکش کیوں چلی گئیں؟ میرے لاس اینجلس چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ میں آفیشلی کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، میں جس لائف سٹائل میں جی رہی تھی، میں جس شعبے میں کام کر رہی تھی، میں اس جگہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی، جو کہ پہلے میرے خوابوں کی جگہ تھی، شاید آپ سمجھ سکتے ہو۔ LA واقعی میرے خوابوں کا شہر تھا اور مجھے اس کی ہر بات ہی پسند تھی، مگر جیسے ہی مجھے اسلام کی روشنی ملی، وہ تمام چیزیں جن سے مجھے محبت تھی، میں اب ذرا بھی ان کا حصہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں جانتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک دن اپنے دوستوں کو کال کروں اور کہوں کہ میں مسلمان ہونے والی ہوں، میں اب حجاب پہنوں گی، لہٰذا شاید اب ہم کبھی ساتھ وقت بھی نہ گزار سکے، کیونکہ جن جگہوں پر تم گزارنا چاہتے ہو میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اور اسی طرح کی چیزیں۔ لہٰذا مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے ماحول سے دور جانا ہوگا تاکہ میں خود کو تبدیل کر سکوں۔ لہٰذا جب میں مراکش منتقل ہوئی تو میں نے اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ اور پھر LA چھوڑنے کے کافی عرصے کے بعد میں تقریباً 1 ہفتے کے لیے گھر واپس آئی تاکہ میں اپنی فیملی کو خدا حافظ کہوں اور مراکش جانے سے پہلے وہاں کچھ دن ٹھہر سکوں۔ لہٰذا میں نے یہ کیا، مگر میں اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اسلام کے متعلق ان کی کوئی ایسی رائے نہیں سننا چاہتی تھی جو مجھے متاثر کرے یا مجھے پھر شک میں مبتلا کرے یا مجھے سوچنے پر مجبور کرے کہ ارے تم دوسرے بر اعظم میں اکیلی رہنے جا رہی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو، اور تمہیں ان کی زبانیں بھی نہیں آتی، نہ ہی تمہاری وہاں پہ کوئی جاب پکی ہے، تمہارا وہاں کوئی گھر نہیں ہے، تم ہوش میں تو ہو، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے حوصلے کو توڑیں، لہٰذا میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو تقریباً 1 سال تک میں نے اپنی فیملی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ جب آپ مراکش جا رہی تھیں تو آپ نے اپنے والدین اور فیملی کو کیا کہا کہ آپ کس وجہ سے وہاں جا رہی ہیں؟ کیا آپ نے انہیں بتایا؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مراکش کیوں منتقل ہو رہی ہو تو میرا جواب تھا کہ آخر کیوں نہیں، میں ایک بہادر اور بے باک لڑکی ہوں، میں چیلنج سے نہیں گھبراتی، میں فوراً فیصلے کرتی ہوں۔ آپ مجھے ایک خطرناک آئیڈیا دے کر کہیں کہ سنو کیا تم یہ کرنا چاہو گی، تو میں یہی کہوں گی کہ ہاں میں ذرا اپنا کوٹ لے کر آؤں پھر چلتے ہیں، یعنی میں اس قسم کی لڑکی ہوں۔ تو میں نے انہیں لاس اینجلس سے کال کی، میں نے کہا کہ مام میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے، میں LA چھوڑ رہی ہوں۔ تو کہنے لگی اوہ تو تم آخر کار گھر واپس آ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، 2 مہینوں میں افریقہ منتقل ہو رہی ہوں۔ تو کہنے لگی او میرے خدا، جیمی تم سوائے مجھے شوق دینے کے اور کچھ نہیں کرتی۔ کہنے لگی کہ تم مراکش اکیلی جا رہی ہو، تم وہاں کیا کرو گی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید وہاں جا کر مجھے کچھ مل جائے۔ تو جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ استغفر اللہ، میں نے ہمیشہ اپنی کریزی حرکتوں سے انہیں پریشان کیے رکھا ہے، مگر انہوں نے میرے کچھ فیصلوں سے متفق نہ ہو کر بھی مجھے واقعی بہت سپورٹ کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو اسلام قبول کرنے کی جانب آپ نے اگلے قدم کیسے اٹھائے؟
جب مجھے قرآن کا وہ نسخہ مل گیا تو میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی، میں اسے خود سے بس دور بھی نہیں کر سکی، میں اسے روزانہ اور پورا دن پڑھتی رہتی۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مراکش کیوں، میں نے ہجرت کے لیے مراکش کا انتخاب کیوں کیا، تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن پڑھتی تھی اور جب بھی میں اسے پڑھتی تو مجھ میں اس کی سرگوشی ہونے لگی۔ میں ہمیشہ کتاب کو بند کرتی اور پھر مراکش کے بارے میں سوچنے لگتی، اور پہلے میں نے اس کی کسی چیز کے متعلق نہیں سوچا تھا، میں سوچتی کہ اچھا اوکے کول، اور بس پھر یہ سرگوشی اور زیادہ واضح اور تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ میں کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں تھی، لہٰذا میں نے کہا کہ اگر میں اکیلی ایل منتقل ہو سکتی ہوں تو میں پھر اکیلی افریقہ بھی رہنے جا سکتی ہوں۔ لہٰذا میں نے ہر چیز پیک کی، ایک سوٹ کیس لیا اور اگادیر مراکش جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ایک مسلمان ملک میں کلمہ پڑھنا چاہتی تھی، اور 15 دسمبر 2010 کو میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی بدل گئی۔ کیا آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکتی ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ وہ نیو ایئرز ایو 2010 تھا اور میں کاسا بلانکا میں حسن مسجد میں گئی۔ یہ ساحل سمندر پر بنی ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ میں اس کے پچھلے حصے میں گئی۔ انہوں نے مجھ سے تمام سوالات پوچھے، جیسے کہ کیا تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے، کیا تم خود تیار ہو، اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھے کچھ ہدایات دی۔ ظاہر ہے کیمرے سے میری فلم بنائی گئی، بڑی بڑی لائٹس میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں، میں ایک پتے کی طرح لرز رہی تھی اور میں بہت زیادہ نروس تھی۔ ظاہر ہے مجھے عربی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں نے دروازہ کھولا اور کیمرے کی لائٹ سے میری آنکھیں چندھے آ رہی تھیں۔ میں نے باہر دیکھا تو مجھے صرف لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا اور وہ سب مجھے گھور رہے تھے، لہٰذا سب نے مجھے اور بھی نروس کر دیا۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا مائک تھا اور وہ مجھے پورا طریقہ سمجھا رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کانوں میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے، اور میں سوچنے لگی کہ کیا یہ نعرے میرے لیے لگا رہے ہیں، انہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہے؟ مطلب میں نہ سمجھ سکی کہ ان سب کو اتنی پرواہ کیوں تھی اور یہ سب اتنے ایکسائٹڈ کیوں تھے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، پھر بھی یہ معاملہ ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ عربی میں وہ کلمہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا، مگر دل سے پڑھنا انتہائی آسان تھا۔ اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے 1 منٹ لیا کیونکہ وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے تھے، اور وہ کہنے لگے کیونکہ آپ طریقہ سیکھنے کے لیے ہی پڑھ لو، مگر مجھے نماز پڑھنی آتی نہیں تھی۔ اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی نقلی چیز ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ بس کھڑا ہونا ہے اور ختم، زمین پر سر جھکا کے کھڑا ہونا ہے، پتہ نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، لہٰذا میں نے فوراً ہی خود کو ناقص محسوس کیا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ اوکے میں مسلمان ہوں اور پھر یہ سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ابھی بالکل نہیں ہوں، جیسے نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ تو میں نے اپنے طور پر نماز پڑھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر تھوڑی دیر پہلے جو کچھ میں نے کیا تھا اس پر ابھی تک شوق کی حالت نہیں تھی۔ یہ سب غیر حقیقی سا محسوس ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے کچھ ہفتوں کے بعد مجھ میں جذبات کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور میں نے خود کو ایک بالکل مختلف شخص محسوس کیا۔ مجھ میں دین کے لیے ایک انتہائی زیادہ پیاس پیدا ہو گئی تھی۔ کیا آپ کا واسطہ کسی حجابی خاتون سے ہوا تھا، اور اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیالات آئے تھے؟ میں اپنی دوست کی امی سے ملی تھی جو کہ مسلمان تھیں، وہ لاس اینجلس وزٹ پر آئی تھی جہاں میری ان سے ملاقات ہوئی، اور ہم نے وینس بیچ پر ایک بورڈ واک کی تھی۔ انہوں نے لمبی آستینوں والا عبایا اور حجاب پہنا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان سے معمول کے سوالات ہی کر رہی تھی کہ کیا آپ کو گرمی نہیں لگتی، آپ کو اس میں گرمی نہیں لگتی، کیا آپ ہر وقت اسے پہنے رکھتی ہیں، مطلب جب آپ سوئمنگ وغیرہ کے لیے جانا چاہیں تو پھر کیا کریں گی؟ اور میں ان سے اسی قسم کے ڈھیروں سوالات کر رہی تھی۔ وہ اپنے ایمان میں بہت زیادہ مضبوط تھی، میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتی، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ وہ اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھی، جس سے مجھے اس دین پر گہرائی سے غور کرنے کی انسپریشن ملی۔ مثلا یہ اتنی گرمی میں خود کو ٹارچر کیوں کر رہی ہیں، کیوں، آخر کیسے، یہ اتنی پکی اور پرعزم کیسے ہیں کہ اپنی کلائیاں تک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں واقعی میں بہت زیادہ انسپائرڈ تھی۔ اپنے آنسوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں اس بارے میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں، اور میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی ان کے نام پر رکھا ہے، لہٰذا وہ واقعی ایک مسلمان کے طور پر میرا پہلا امپریشن تھی، اور ایک مسلمان عورت کا بہترین نمونہ تھی وہ۔ آپ نے حجاب پہننا کیسے شروع کیا؟
جب میں نے پہلی مرتبہ حجاب پہنا تو میں رات کو ایک فلائٹ سے مراکش میں آ رہی تھی اور جہاز پر میرے ساتھ ایک بیگ تھا اور اس بیگ میں ایک سکارف تھا، ایک بڑا موٹا اور عجیب سا سکارف۔ مجھے جہاز سے اترنا اور خود سے یہ کہنا یاد ہے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ جیسے ہی میں جہاز سے اتری اور یہاں مراکش میں زمین نے میرے قدموں کو چھوا تو میری زندگی کے دوسرے چیپٹر کا حقیقتاً آغاز ہو گیا تھا، اور میں اس کا آغاز اچھا کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے وہ سکارف لیا اور ایئرپورٹ کے باتھ روم میں چلی گئی اور اسے خوبصورتی سے لپیٹنے کی کوشش کی، مگر اتنی خوبصورتی سے نہیں لپیٹ پائی۔ مگر میں نے سوچا کہ میرا پہلا تجربہ ہے، دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے، لہٰذا میں نے اسے پہنا اور سر کے گرد لپیٹ لیا اور اس دن کے بعد سے اسے کبھی نہیں اتارا، الحمدللہ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ محدود کر دیتا ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ آزادی میں رکاوٹ بنتا ہے، تو کسی نے بھی مجھے گن پوائنٹ پر حجاب پہننے کو نہیں کہا۔ جب میں نے مراکش چھوڑا اور میں یونائیٹڈ اسٹیٹس دوبارہ آ گئی تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اسے اتار کیوں نہیں دیتی، اب تو تم مراکش میں نہیں ہو۔ تو میں کہتی ہوں کہ میرا ایمان میری لوکیشن کا محتاج نہیں ہے، میں اسے اتارنا چاہتی ہی نہیں ہوں، اور میرے خیال میں امریکہ آنے کے بعد بہت سے لوگ حیران تھے کہ میں نے اسے اتارا نہیں۔ کیا آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعویٰ دیتی ہیں اور یہ کام آپ کیسے کرتی ہیں؟ میں ہر وقت دعویٰ دیتی رہتی ہوں، میں اسے عمل سے دعویٰ کا نام دیتی ہوں، یعنی مجھے لوگوں کے درمیان کیسے رہنا ہے جب میں کسی کے ساتھ ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی کسی کو حجاب میں نہ دیکھا ہو، یا شاید وہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ میرے متعلق کیا سوچیں، کیونکہ میں وائٹ امریکی ہوں۔ میں ایکسنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتی، مجھے دیکھ کر لگتا بھی نہیں ہے کہ میرا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، لہٰذا میں خوش باش گھومنے پھرنے والی دوستانہ مزاج کی مسلمان ہوں جو انہی کے لب و لہجے میں بات کرتی ہے۔ تو کئی مرتبہ لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور وہ بات شروع کریں تو میں انہیں دعویٰ بھی دیتی ہوں۔ میں لوگوں کا پیچھا کر کے زبردستی انہیں اسلام کے متعلق بتانے کی کوشش نہیں کرتی، مگر میرے دوست یا مجھے جاننے والے لوگ یا اجنبی بھی اگر مجھ سے سوالات پوچھیں تو میں کہتی ہوں کہ میرا مقصد آپ کو تبلیغ کرنا نہیں ہے، میرا کام آپ کو مسلمان بنانا بھی نہیں ہے، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے سوالات کے جواب دینا چاہتی ہوں، مگر میں اپنا مذہب آپ پر نہیں تھوپوں گی۔ تو کیا آپ سے انسپائر ہونے کے بعد کوئی مسلمان ہوا؟ کہ جب میں مراکش میں رہ رہی تھی اور وہاں میری طرح کافی لوگ ہیں، اصل ہم سب ایک کیفے میں تھیں اور کچھ ٹیبلز دور ایک لڑکی اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی تقریباً 13 یا 14 یا 15 سال کی ہوگی شاید، اور وہ مجھے گھورے جا رہی تھی۔ ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، ہم میں سے کچھ نے ٹریڈیشنل ڈریسز پہنے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا ان کے ٹریڈیشنل کیا ہیں، مگر وہ 2 پیسز میں خمار پہنا ہوا تھا اور کچھ نقاب میں تھیں، وہ بس ہمیں گھور رہی تھیں۔ ہم سبھی وائٹ تھیں اور ہم سب کی آنکھیں نیلی تھیں، لہٰذا ایک مسلمان ملک میں ہم الگ ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کے سامنے 7 نیلی آنکھوں والی وائٹ نو مسلم خواتین بیٹھی ہوں تو وہاں لوگ نوٹس تو ضرور لیں گے۔ میری نظریں اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھیں اور میں نے نوٹ کیا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے بہت ترس آیا، اس وقت میرا لیپ ٹاپ ساتھ تھا، میں اسے کوئی مختصر سی بات لکھ کر دینا چاہتی تھی، مگر مجھے مراکش عربی نہیں آتی، میں اسے فوسا میں لکھ کر دینا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے ایک کاغذ لیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور گوگل ٹرانسلیٹ پر آ گئی۔ میں عربی میں یہ نوٹ لکھنا چاہ رہی تھی کہ چاہے تمہارا رونا جس کے لیے بھی ہو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے۔ تو میں وہ نوٹ لکھ رہی تھی اور وہ تقریباً پورا ہو چکا تھا کہ وہ اور اس کی ماں کھڑے ہوئے اور وہ جانے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ میں اس لڑکی کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی، مجھے اسے یہ نوٹ دینا ہی ہوگا۔ وہ جانے لگے اور ہماری ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے اس سے ہاتھ ہلایا اور کہا السلام علیکم، ایکسکیوز می۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا کہ تم انگلش بولتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں اسے یہ بتانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں دراصل یہ لکھ رہی ہوں، اور میں نے اسے اپنی اسکرین دکھائی کہ دیکھو، میں بتانے لگی کہ میں یہ تمہارے لیے لکھ رہی ہوں۔ تو میں نے اپنا لیپ ٹاپ تھاما تاکہ وہ عربی میں ترجمہ پڑھ لے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور پھر وہ تھوڑی بہت انگلش بول سکتی تھی، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم انگلش نہیں بول سکتے لیکن وہ تھوڑی بہت انگلش بول لیتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی پچھلے کچھ مہینوں سے حجاب پہننا چاہتی ہوں، مگر میں ایسا کرنے کی ہمت محسوس نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا کہ کیسے اپنی فرینڈس کو حجاب شروع کرنے کے بارے میں بتاؤں۔ اور اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سب کو دیکھا تو نہ صرف یہ کہ آپ سب تو نو مسلم ہیں بلکہ پردے میں بھی ہیں، اور آپ سب مکمل پردے میں ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اس بات نے مجھے احساس دلایا کہ آپ نے اس کے لیے کتنی ہمت دکھائی ہوگی، اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں مگر ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ ہماری فرینڈس کیا سوچیں گی، مگر یہ دیکھ کر کہ آپ لوگوں کو کسی کی سوچ کی پرواہ نہیں ہے اور آپ یہ سب صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں، اس سے مجھ میں حجاب پہننے کی خواہشیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ظاہر ہم سبھی اس وقت رونے لگی اور ہم سب نے اسے بلایا، ہم سب نے اسے خوب گلے لگائے اور ہم نے ایک دوسرے کے نمبر لیے، اور مشکل سے 2 ہی ہفتے گزرے تھے کہ میری اس سے اور اس کی ماں سے آمنا سامنا ہو گیا، اور وہ ٹائٹ جین اور کراپ ٹاپ ٹی شرٹ کے بجائے فل میکسی ٹی شرٹ لمبی آستینوں اور مکمل حجاب میں تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت بہت خوشی ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ آپ کے خیال میں امریکی معاشرے کے 3 سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں جنہیں اسلام حل کر سکتا ہے؟
मैं कहूँगी कि सिर्फ 3 नहीं है बल्कि कि पूरा माशरा ही मसाइल का शिकार है। पूरे माशरे को मदद की ज़रूरत है। पूरा माशरा अपनी ही नज़रों में गिर चुका है। मैं समझती हूँ कि इस्लाम अमेरिका को तकरीबन हर लिहाज से ही फ़ायदा दे सकता है, और मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत ड्रामाई अंदाज में, मतलब ये है कि ये गाइडलाइन है, और इस्लाम ऐसे सख्त उसूलों का मजमुआ नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दें। नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मुकम्मल और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की गाइडलाइन है जिसमें आप अल्लाह को भी राज़ी रखते हैं। और अगर आप छोटी मोटी तब्दीलियाँ करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका मुआशरे को नाकाबिले यकीन फ़ायदा होगा। मगर मैं किसी जगह किसी शोबे की निशानदेही नहीं कर सकती कि इस्लाम इसे ठीक कर देगा, क्योंकि हकीकत में इस्लाम तो हर चीज़ को ही ठीक कर देगा। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले, अगर आप उनसे खिताब कर सकें, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मीडिया आपसे जो कुछ कहता है वो ना सुने, खुद अपनी रिसर्च करें, किसी मुसलमान से बात करें। आप जानना चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर क्या होता है तो खुद किसी से मिलें, अंदर जाएं। सिर्फ मीडिया पर देखकर इस्लामी मुसलमानों के मतलब कोई राय कायम ना करें, बल्कि खुद तजुर्बा करके राय कायम करें, क्योंकि जो कुछ आपको दिखाया गया है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसे देखने के बाद बहुत से गैर मुस्लिम अमेरिका से भी इस्लाम में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आप अमेरिका में इस्लाम का क्या मुस्तकबल देखती हैं? मैं यकीन से कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मुस्तकबिल का हाल मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जानती हूँ कि 9/11 के बाद नतीजतन बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि जब हम 9/11 को देखे तो हमें बताया गया कि इसमें दहशतगर्दों का हाथ है, हालांकि ऐसा नहीं था। हमें बताया गया कि ये दहशतगर्द हमारे मुल्क पर हमला कर रहे थे, और हमारे अपने ही घर में हमला किए जाने के बावजूद इसके नतीजे में कई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे थे। अब आप ऐसे वाक़यात देख रहे हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्से में हो रहे हैं, और जिस तरह से वो गज़ा में सब कुछ होता देख रहे हैं उनके दिल टूट रहे हैं। तो अगर बराह रास्त अमरीका को नुकसान पहुंचाने वाले एक वाक़े से इतने लोग मुसलमान हो सकते हैं, तो फिर सोचें कि ऐसी सूरत हाल देखकर कितने लोग मुसलमान होंगे कि जब हम पर हमला नहीं किया गया बल्कि हम सिर्फ बुराई को होता हुआ देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत से लोग पक्का ईमान, फ़लस्तीनियों का पक्का ईमान देख चुके हैं। आप बतौर मुसलमान हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। आप इन लोगों को देखते हैं जो वाकई नाकाबिले तसव्वुर अलमियत से गुजर रहे हैं, और हमें इसका तसव्वुर करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये सब बराह रास्त देख रहे हैं। और इस नाकाबिले बर्दाश्त इंसानी सूरत हाल के बावजूद उन सब की उंगलियां ऊपर की जानिब है, और वह कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हर मर्तबा। और दुनिया देख रही है कि जिस तरह मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं, आप उन मुसलमानों की तरफ से वो रिएक्शन नहीं देखते जिसकी तवक्को दुनिया करती है, बल्कि आपको ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आते हैं। आपको रहम दिली के लम्हे, नरम दिल और एक दूसरे की मदद करते हुए लोग नज़र आते हैं। दुनिया आखिरकार देख रही है कि मुसलमान मॉन्स्टर्स नहीं हैं, जैसे कि हमें तवील अरसे से दिखाया जा रहा है। हम मूवीज़ के वो कैरेक्टर्स नहीं हैं जिनके सरों के गिर्द पगड़ियाँ लिपटी हुई हैं और हर तरफ बंदूकें। मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान तो वो है जिसे अल अक्सा में कत्ल किया जा रहा है। मुसलमान तो वो है जो अपनी बीवी और अपने 11 बच्चे दफना रहा है और फिर भी कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर भी मजबूत है। लिहाजा दुनिया देख रही है कि मुसलमान नर्म दिल ईमान वाले लोगों का एक ग्रुप है जो ये जानते हैं कि पूरा मुआशरा मिलकर एक बच्चे की परवरिश करता है। और जब हम देखते हैं कि वो तमाम बच्चे जिनकी अब फैमिली बाकी नहीं रही, तो ये डॉक्टर्स कैसे उनकी देखभाल कर रहे हैं जैसे ये उनके अपने ही बच्चे हों। और हम इस्लाम का ये चेहरा देख रहे हैं जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। आप एक मुसलमान से सब कुछ छीन सकते हैं मगर आप हमारा ईमान नहीं छीन सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि किस तरह से एक बहन ने, अफ्रीकन बहन ने, जो कि हॉलीवुड एक्टर है, छोटी मोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करती थी, उसने इस्लाम को कबूल किया। ये कैसे समझी कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, आपने की मुझे नहीं सुना। तो मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहन को दीन इस्लाम पर हमें कायम रखे, इनके इस्लाम कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त माफ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।